الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے، اور ان مکتوبات میں جو علوم پنہاں ہیں وہ اہل علم اور اہل معرفت سے مخفی نہیں ہیں، اور اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ مشائخ کو جو اجازت دی جاتی ہے تو اس اجازت کے بارے میں اور اس کے جو لوازمات ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو دفتر اول مکتوب نمبر 227 میں حضرت اپنے ایک خلیفہ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے بھائی، حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس نعمت عظمیٰ کا شکر پوری طرح بجا لائیں، اور اس بات کی احتیاط رکھے کہ کوئی ایسا امر صادر نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث بنے اور وبال عظیم ہو، کیونکہ مخلوق کی نفرت ملامیت جماعت کے حال کے مناسب ہے کہ وہ شیخی اور دعوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ملامت کا مقام شیخی کے مقام کے خلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دو مقاموں کو آپس میں خلط ملط کر دے، اور این شیخی میں ملامت کی آرزو کرنا بہت بڑے ظلم کی بات ہے، اور مریدوں کے نظروں میں آپ نے آپ کو پہ راستہ رکھے، اور مریدوں کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر و بے تکلف نہ ہو، کیونکہ سبکی اور حقارت کا باعث بن جاتی ہے، جو کہ افاد و استفادہ، فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں کی منافی ہے، اور حدود شریعہ کے محافظ میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں۔ بڑے عجیب معارف ہیں اصل میں۔ ہر منصب کے لحاظ سے اور ہر حال کے لحاظ سے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ملامتی گروہ ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کے نزدیک اچھے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن صرف اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے نظروں میں نہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ایسے لوگ کے نزدیک لوگ ان کے اور اللہ کے درمیان گویا کہ حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے بستام میں جا رہے تھے، اس وقت وہ بڑے مشہور ہو گئے تھے، تو ان کے استقبال کے لیے بہت سارے لوگ آ گئے، پورا شہر امڈ پڑا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو جب انہوں نے بہت سارے لوگ کو استقبال کا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نفس کو کہا کہ اچھا تو بہت خوش ہو جائے گا، کتنے لوگ تیرے استقبال کر رہے ہیں، دیکھیں میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو لوگ کے سامنے ایک خوش روٹی کا ٹکڑا اپنے گڈری سے نکالا اور لوگ کے سامنے اس کو کھانے لگے۔ لوگوں نے اوہ یہ تو روزہ خور ہے، اور پھر جو ہے نا مطلب لوگ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اکثر لوگ چلے گئے، صرف چند لوگ رہ گئے، تو ان سے انہوں نے کہا بھئی اب تم کیوں رہتے ہو، بس جاؤ تم بھی اپنا کام کرو، ایک فاسق فاجر کے پیچھے خواہ اپنا ہو کر ضائع کرتے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ چاہے کچھ بھی کریں نا، ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ وہ پہچاننے والے تھے۔ خیر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب آپ نہیں جاتے تو نہیں جاتے، پھر ان کے ساتھ چلنے لگے۔ تو یہ بات آہستہ سے کہی کہ دیکھو لوگ کتنے جلد بازی کرتے ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ مسافر کے اوپر روزہ رکھنا اس وقت لازم نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، یعنی شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں تھی، شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں تھی، صرف لوگوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کر لیا، کیونکہ یعنی رمضان شریف میں آپ اگر مسافر ہیں تو چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہیں، بعد میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن مطلب اس وقت رکھنا لازم نہیں ہوتا۔
تو ایک بہت بڑے مسئلے سے بچنے کے لیے اگر انہوں نے اس قسم کا ہیلہ کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ فات ہے. اس کو کہتے ہیں ملامتیا. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کیا؟ ملامتیا. یہ اس قسم، یہ پورا گروہ گزرا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکوینی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے لوگوں کی نظروں سے چھپتے ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں. مجھے خود وہ بتا رہے تھے حاجی عبد المنان صاحب مکہ مکرمہ میں، تو ظاہر حرم شریف میں تو بہت زیادہ اولیاء کرام آتے ہیں، قدم قدم پہ اولیاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہر ایک کو تو نہیں پہچانا جاتا. لیکن چونکہ وہیں پر ہی تھے تو وہ جانتے تھے کون کیا ہے، ذرا مطلب اندازہ ہو جاتا تھا. اس پر وہ نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو میں ان کے قریب بیٹھ گیا. جب اس نے مجھے بہت دیر تک اپنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا تو خطرے میں ہو گیا کہ بھئی یہ شاید مجھے پہچان رہے ہیں. تو اس نے اپنے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، اس کو اس طرح دیکھا، الٹ پلٹ کیا، پھر جیب میں رکھا. ہاں جی. تو میں سمجھ گیا کہ مجھے دکھانے کے لیے تاکہ دیکھے بھئی یہ تو بھلے سگریٹ پیتا ہے. خیر بہرحال پھر بھی جب میں اٹھا نہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ نماز پڑھی، اس کے بعد غائب ہو گیا. پھر کبھی میں نہیں دیکھا. پھر ایسے لوگ جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، مطلب جب پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہمارا علم ہو گیا ہے تو پھر اپنی جگہ تبدیل کر. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے ذمے مشیخت نہیں ہوتی. تکوینی امور والے حضرات کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے فرشتوں جیسا ہوتا ہے، مطلب وہ ان کا تو باقی مخلوق کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. وہ تو بس اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کسی اور سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. اور جو ملامتی لوگ ہوتے ہیں وہ ملامت کے پوزیشن پر ہوتے ہیں، ان نے مشیخت نہیں کرنی ہوتی، لہٰذا وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شیخ ہے ان کو اس قسم کے کام نہیں کرنا چاہیے، ان کو تہمت کی جگہوں سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ ایسے کوئی بات نہ ہو کہ ان سے کوئی اس عمل کی وجہ سے محروم ہو جائے، ان کے پیسے سے محروم ہو جائے. اللہ پاک نے ان کو ایک منصب دیا ہے، اس منصب کا خیال رکھے. ہمارے ساتھ حج پہ 2 ججز تھے. یہ ایک تو یہاں بعد میں محتسب اعلیٰ بن گئے تھے جسٹس عثمان علی شاہ، اور ایک اور جج صاحب تھے. تو ان ججز کا ذرا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذرا علادہ رہتے ہیں، ان کا یعنی طریقہ کار ہوتے مکس نہیں ہوتے، ان کو مزاج ہی اس طرح بنایا گیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں میں مکس نہیں ہوتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں سارے لوگ الگ ہوتے تھے اور وہ جج صاحبان الگ ہوتے تھے، ان کا کھانا پینا بھی الگ ہوتا، ان کے اپنے گپ شپ ہوتی تھی، اپنا ملنا جلنا ہوتا تھا. ہاں جی. وہ باقی لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے تھے. تو جیسے مطلب ظاہر ان کا منصب ایسا ہوتا تھا تو اس منصب کے خیال سے وہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے تھے. تو مشائخ کا بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ ان کو بھی اتنا فری نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، حضرت یہ فرما رہے ہیں. اور یہ نقشبندی سلسلے کا تو امتیاز ہے کہ نقشبندی سلسلے میں مشائخ جو ہوتے ہیں بڑے ہی باوقار طریقے سے رہتے ہیں. مطلب وہ جو ہے نا وہ ذرا ایسی انداز میں نہیں رہتے جو لوگوں کے مکس ہو جائے، نہیں، مطلب یہ ان کا خیال ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو حضرت فرما رہے ہیں. اور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ایسے بیٹھے کہ باوقار نظر آئے، اور مریدوں کے ساتھ زیادہ شیر و شکر اور بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز حقارت اور سبکی کا باعث بن جاتی ہے اور پھر افاد استفادہ کا سلسلہ متاثر ہو جاتا ہے. اور حدود شرعیہ کی محافظت بہت زیادہ رکھے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے رخصت پر عمل نہ کرے، کہ یہ بھی طریقہ عالیہ کے منافی ہے. طریقہ عالیہ سے مراد نقشبندیہ طریقہ. حضرت جب صرف عالیہ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب نقشبندیہ طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی طریقہ عالیہ کے منافی ہے اور روشن سنت کے مطابق کے دعوے کے مخالف ہے. ایک بزرگ نے فرمایا ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین. عارفوں کی ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے، کیونکہ عارفوں کی ریا دکھاوا طالبوں کے دلوں کو جل شانوں کی جناب میں کھینچنے کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا لازماً عارفوں کی ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوئی. اس سے عارفوں کے اعمال خاص طالبوں کے لیے اعمال کی وجاوری میں تقریر کا باعث ہیں. اگر عارف خود عمل نہیں کریں گے تو طالبین بھی محروم رہیں گے. لہٰذا عارف اس لیے ریا کرتے تاکہ طالبین ان کی اطلاع کریں.
یہ ریا عین اخلاص ہے، بلکہ اخلاص سے بھی زیادہ بہتر ہے جو اپنے نفع کے لیے ہو۔ اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عارف و کامل صرف طالبوں کی تقلید کے لیے اور عارف و کامل کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کی پناہ، یہ بات خود الحاد اور زندے کا ہے، بلکہ عارف اعمال کی بجاوری میں تمام طالبوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے، اور اعمال کی بجاوری میں کوئی شخص بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بسا اوقات عارف کے عمل میں طالبوں کا نفع بھی مد نظر ہوتا ہے جو ان کی تقلید پر مربوط ہے، اس اعتبار سے اس کو ریا کا نام دیتے ہیں۔ غرض کہ اپنے قول و فعل میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ فساد و ہنگامے کے در پہ کوئی کام بے سرزد نہ ہو جو اس مقام کے منافی ہو، اور جاہل لوگ کو بزرگوں پر تان کرنے کا موقع آتا ہے، اور حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ سے استقامت طلب کرتے رہیں۔ یہ اصل میں عام لوگ کے لیے بھی یہ حکم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہمت والی جگہوں سے بچو، لیکن مشائخ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ عام لوگوں اگر وہ یہ ہے کہ تو صرف ان پہ تہمت لگ جائے گی نا، مطلب ظاہر ہے صرف ایک مطلب ان کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، لیکن جو مشائخ اس قسم کی بات کریں گے تو اس سے سلسلے کو نقصان ہوگا، پورا سلسلہ بدنام ہو سکتا ہے۔ لہذا سلسلے کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ متنفر نہ ہو۔ ہمارے پشتوں میں کہتے پودس کی جونتے رہی ہیں، مطلب یعنی بہت ذرا ریزرو رہتا ہے، اور کوئی ایسے کام نہیں کرتا جس سے لوگ مطلب غلط مطلب لے لیں۔ یہ اس کی ایک زبردست دلیل ہے، حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو دو صحابہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آواز دی، فلاں نے، یہ تمہاری فلاں ماں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نے کہا نعوذ باللہ، کیا ہم آپ کے اوپر بدگمانی کر سکتے تھے؟ آپ نے جو مطلب فرمایا تو کیا ہم آپ کے اوپر بدگمانی کی جرت کر سکتے تھے؟ فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کسی بھی وقت وہ وسوسہ ڈال سکتے، کسی وقت بھی وہ وسوسہ ڈال سکتے، اس وجہ سے میں نے کہہ دیا۔ اب دیکھ لیں، یہ مطلب ظاہر حالانکہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کو خیال بھی نہیں تھا، نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کے لحاظ سے خیال کیا۔ اور ایک دفعہ ایک صاحب سوئے ہوئے تھے مسجد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب پہنچ گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو جگاؤ، خود نہیں جگایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ خواب میں بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ زبان سے بھی اس قسم کی بات نکل سکتی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے اگر نکلتا تو وہ امتی تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات نکلتی تو ان کا مسئلہ ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچانے کے لیے مطلب جناب خود وہ کام نہیں کیا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ اسی کو مطلب ہم کہتے ہیں نا حفظ ما تقدم کے طور پہ کچھ ایسے اقدامات جو مطلب یا خود کو بچانا ہوتا ہے یا دوسروں کو بچانا ہوتا ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 228 میں ارشاد فرماتے ہیں، بھائی آپ سے کئی دفعہ کہا گیا کہ اس طریق کا دار مدار اصولوں پر ہے، ایک یہ کہ شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے آداب کے ترک پر بھی کوئی راضی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ شیخ طریقت کے محبت و اخلاص اس طرح راسخ و ثابت ہو جائے کہ اس کے حکم پر کسی قسم کی اعتراض کی ہرگز گنجائش نہ رہے، بلکہ اس شیخ کے تمام حرکات و سکنات مرید کے نظر میں پسندیدہ اور محبوب دکھائی دیں۔ ان دو اصولوں کے متعلق جو امور ہیں ان میں سے کسی امر میں بھی خلل واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عنایت سے دونوں اصول درست ہو گئے تو دنیا و آخرت کی سعادت نقد وقت ہے، یعنی فوراً ملے گا۔ اور دوسری نصیحتیں اور وصیتیں بھی آپ کی گوش گزار ہو چکی ہیں، ان کی بجاوری میں احتیاط رکھیں اور بڑی عاجزی گزاری سے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرتے رہیں، اور ذی الحجہ کے عشرہ میں ماہ رمضان کے قضاء اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھیں، جو رمضان میں آپ سے قضا ہو گیا تھا، تاکہ اس نیت سے سنت پر عمل کرنے کی سعادت ہو، اور اس عشر اعتکاف میں گری وزاری التجا و نیاز سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فقیر بھی اس عشرہ میں توجہ سے تمہاری مدد کرے گا۔ اجازت نامہ کی تحریر میں جو اس قدر مبالغ اور اہتمام رکھتے ہیں، اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو طریقہ کی تعلیم دینے کی جو اجازت دی گئی وہ کافی نہیں تو اجازت نامہ کیا کام دے گا؟ انہیں کوئی اجازت نامہ مانگا ہوگا کہ مطلب لکھ کے، ہاں جی
یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دل میں خیال آ جائے اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے. بہت ساری باتیں ایسی باتیں دل میں گزرتی ہیں جن کا ترک کرنا انسب اور اولا ہوتا ہے. نفس بڑا ضدی ہے، جس کام کو بچھاتا ہے اس کو پورا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کے حق میں باطل کا لحاظ نہیں کرتا. یہ چند کلمات آپ کی خاطر لکھ دیے گئے ہیں جو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام کی فکر خود کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے ایمان سلامت لے جائے. اجازت نامہ اور مرید کام نہیں آئیں گے، اجازت نامہ اور مرید کام نہیں آئیں گے. ہاں، اپنے کام کی ضمن میں اگر کوئی شخص سچی طلب کے ساتھ آئے تو اس کو طریقت کی تعلیم دے دی جائے. نہیں کہ تعلیم طریقت کو اپنا اصل کام سمجھ لے اور اپنے معاملہ کو اس کے تابع کر دے کہ سراسر ضرر اور خسارہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصل میں سب سے پہلے حق انسان پر اپنے آپ کا ہے. سب سے پہلے حق جو ہے انسان پر اپنے آپ کا ہے، پھر اپنے قریب تر لوگوں کا ہے، پھر اس کے بعد قریب تر لوگوں کا، پھر اس کے بعد قریب تر لوگ ہے. تبلیغی جماعت کے کچھ حضرات کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، ویسے بطور مطلب جیس کو کہتے ہیں مطلب تبادلہ خیال کے. تو ان سے میں نے ایک بات پوچھی. میں نے کہا میرے خیال میں فوراً جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کا کام ملک میں کام کرنے والوں سے زیادہ آسان ہوتا ہے. کہتے آپ صحیح کہتے ہیں. باہر جو جماعتیں چلتی ہیں ان کا کام نسبتاً زیادہ آسان. کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا اپنے ملک میں کام کرنے کے مقابلے میں اپنے علاقے میں کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے. میں نے کہا اپنے علاقے کے مقابلے میں اپنے گاؤں یا شہر میں کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ بھی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا اپنے شہر کے مقابلے میں اپنے محلے میں کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ بھی آپ صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا اپنے محلے کے مقابلے میں اپنے گھر میں کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے. میں نے کہا اپنے گھر کے مقابلے میں اپنے آپ پہ محنت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا اسی کو تصوف کہتے ہیں. اس کا مطلب تصوف کیا ہے؟ اپنے آپ کو تبلیغ. اور یہی سب سے زیادہ مشکل تبلیغ ہوتا ہے. جیسے مطلب یہ کہ اپنے قریب ترین کو تبلیغ بعید کے مقابلے میں مشکل ہے، اس طرح انسان کا اپنا نفس جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے اس کو سمجھانا. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اصل چیز جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو حضرت نے بھی آخر میں یہ بات فرمائی کہ اصل میں جو دوسروں کی خدمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کر دیا، تو آپ اس کو ضرور کریں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کی خدمت نہ بھولیں. وہ ایک تبعاً چیز ہے، مطلب یعنی اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے، نہیں کہ اس کو بھول کے کریں. اپنا حق سب سے پہلے ہے اس کو مطلب. تو حضرت نے دیکھا نا کیسے یعنی اپنے خلیفہ کو گوئے کہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اصل بات یہ کہ ہمارا کام مرید کرنا مقصود نہیں ہے. ہاں جی، اور نہ مطلب یہ کہ ہمارا اصل کام یہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، لیکن اپنا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اصل میں بات ہے کہ اگر یہ باتیں ہمیں یاد رہیں انشاءاللہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اپنے آپ کی حفاظت، اپنے آپ کی خدمت جو ہے نا وہ، تاکہ کوئی کام ہم لوگ ایسا نہ کرے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائیں اور ایمان کے اوپر اثر ہو یا اعمال کے اوپر اثر ہو. دفتر اول کے مکتوب نمبر 238 میں ارشاد فرماتے ہیں مریدوں کے احوال پیروں کے لیے باعث حیا ہیں، لیکن چاہیے کہ اپنے احوال و اعمال پر نظر رہے، اپنے حرکت و سکون ملاحظہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی ترقیاں پیروں کے توقف کا باعث بن جائے اور مسترشدان یعنی ہدایت پانے والوں کی گرمجوشی مرشدوں کے کارخانے میں سردی و سستی پیدا کرے. اور اس معنی سے بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے مریدوں کے حوال و مقامات کو شیر ببر کی طرح سمجھنا نہیں ہے کہ ان پر فخر و مباحات کرنے لگے. ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے عجب و غرور کا دروازہ کھل جائے، بلکہ چاہیے کہ بحکم الحیا شعبۃ من الایمان، حیا یعنی شرم ایمان کا ایک جز ہے، مریدوں کی ترقی شرمندگی اور خجلت کے باعث ہو اور طالبوں کی طلب کی گرمجوشی غیرت و عبرت کا موجب ہو. یعنی جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ عبرت پکڑے کہ دیکھو نا یہ کام کر رہے اور میں نہیں کر رہا.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت اس شخص کے تلقین میں ہوتی ہے جو خود بھی عمل کرتا ہو. برکت اس شخص کے تلقین میں ہوتی ہے جو خود بھی عمل کرتا ہو. جو خود عمل نہیں کرتا اس کی تلقین میں برکت نہیں ہوتی. ہاں جی، اس کی ایک مثال بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی. آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی کون تھے؟ نام تو کافی سنا ہوگا لیکن یہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی ان کا خلیفہ ہے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کا پیر بھائی ہے. اس وجہ سے یہاں پر بھی تشریف لائے تھے، ملتان کے علاقے میں تشریف لائے تھے، اور شہر ملتان کے بارے میں ان کے کچھ ملفوظات بھی ہیں. ہاں جی، ہاں جی. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، مطلب ان کے پاس ایک بڑھیا آئی کہ بابا جی میرے اس بچے کو اب کچھ نصیحت کر لے، یہ گڑکاتا ہے بہت زیادہ، تو تھوڑا سا اس کو روک دے. تو انہوں نے کہا اچھا ماں جی آپ کل اس کو لے آئیں. تو وہ کل لے آئی. انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے اس وقت مصروف ہوں گے یا کوئی اور بات ہوگی. تو اگلے دن جب لائے تو بابا جی نے ان کو کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا چاہیے اتنا زیادہ، نقصان ہو جائے گا. ہاں جی، کہ جاؤ. کہ حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، مطلب اس میں کون سی مشکل بات تھی کہ آپ نے اس کے لیے ایک دن. نے کہا کل میں خود گڑ کھا چکا تھا، کل میں خود گڑ کھا چکا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خود پرہیز نہیں کرتے تو وہ مریدوں کو پرہیزگار نہیں بنا سکتے. ہاں جی. تو اس وجہ سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھئی اپنے معمولات ذرا قائم رکھیں، کیونکہ جن کے معمولات ختم ہو جاتے تو آہستہ 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 کورے کے کورے رہ جاتے ہیں. باقی لوگوں کو بے شک فائدہ ہو لیکن خود کورے کے کورے رہ جائیں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ سب کا ملفوظ ہے، ان کو ایک بدوی نے، بدو جو ہوتے ہیں بدو، ان نے نصیحت کی. نصیحت بڑی شاندار کی. انہوں نے کہ اے عمر یاد رکھو کیا مسئلہ ہوگا، کیا بات ہوگی کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں اور تو خود جہنم میں چلے جائے. بات ہماری نا، کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجدد کو کہہ رہے ہیں. مجدد اول ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی. ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہوگی کہ باقی لوگ تو آپ کی وجہ سے جنت چلے جائیں اور آپ خود جہنم چلے جائیں. تو یہ بات ہے کہ مطلب اگر کوئی انسان بے عمل ہو جائے تو بے شک ان کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے لیکن خود اس کے لیے مسئلہ ہوگا. حضرت مجدد صاحب نے بھی ایک مکتوب شریف میں فرمایا تھا کہ جو بعض علماء ہوتے ہیں ان کی مثال یہ چکماک کے پتھر کی طرح ہوتی ہے. ہاں جی. یا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگ پارس کی طرح ہوتی ہے کہ خود تو پتھر کا پتھر رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا. تو اب ظاہر مطلب دوسروں کو فائدہ پہنچ گیا تو پہنچ گیا تھا، آپ کو کیا ملا؟ اگر آپ کو نہیں ملا تو پھر یہ بات ہے. چاہیے کہ اپنے اعمال کو قاصر و کوتاہ اور اپنی نیتوں کو تہمت زد سمجھے تاکہ عجب دور ہو اور حال و قال کی زبان کو کلمہ حل من مزید کیا اور بھی ایسے تر و تازہ رکھے. اگرچہ آپ کے پسندیدہ حوال و اتوار سے ہی امید ہے کہ آپ اسی طرح معاملہ کرتے ہوں گے لیکن دشمنان دین نفس امارہ اور شیطان لعین کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاکید میں مبالغہ کیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے طالبوں کی توجہ کی سرگرمی میں سردی اور سستی واقع ہو جائے، کیونکہ مقصود ان دونوں حالتوں کا جمع کرنا ہے. صرف ایک ہی کی فکر میں لگے رہنا قصور و کوتاہی میں داخل ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ مریدوں پر بھی محنت کرے، مطلب افادہ کے کام کو کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ خود خالی رہ جائیں. اس وجہ سے اپنی محنت اپنے اوپر جاری رکھیں اور اپنی حفاظت بھی رکھیں.
رات اور دن کے محاسبے کے بارے میں دفتر اول مکتوب نمبر 309 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام قدس اللہ تعالی وسلم کی ایک جماعت نے محاسبہ کا طریقہ اس طرح اختیار کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اقوال و افعال و حرکات کے دفتر کو ملاحظہ کرتے اور ہر ایک عمل کی حقیقت کا تفصیلی جائزہ لیتے اور اپنے قصور و گناہوں کا توبہ استغفار التجا و تضرع کے ذریعے تدارک کرتے، اپنے نیک اعمال و افعال کو حق تعالیٰ کے توفیق کی طرف منسوب کر کے حق جل شانہ کی حمد اور اس کا شکر بجا لیتے۔ صاحب فتوحات مکیہ شیخ ابن عربی قدس سرہ، جو کہ محاسبہ کرنے والوں میں سے ایک، فرماتے کہ میں اپنے محاسبہ میں دوسرے مشائخ سے بڑھ گیا ہوں اور میں اپنے قلبی خطروں و نیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔ اس فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیح و تحمید و تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا پڑھنا، جس طرح کہ مخبر صادق علیہ ثابت محاسبہ کا حکم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام دیتا ہے۔ کوئی ان کلمات کا پڑھنے والے کلمہ تسبیح کی تکرار سے، جو کہ توبہ کی کنجی، اپنے تقصیرات اور برائیوں سے عذر خواہی کرتا ہے اور حق تعالیٰ کے مقدس بارگاہ کو ان امور سے جن کے باعث وہ ان برائیوں کا مرتکب و منزہ اور مبرہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ برائیوں کے مرتکب کو اگر امر نہیں کہ احکام صادر کرنے والی ذات تعالیٰ و تقدس کی عظمت کی برائی ملحوظ منظور ہوتی تو حق تعالیٰ کے حکم کے بجا لینے میں ہرگز سبقت و دلیری نہ کرتا، اور جب اس نے حکم نہ ماننے پر دلیری کی تو معلوم ہوا کہ اس مرتکب کے نزدیک حق تعالیٰ کے امر نہیں کا کچھ اعتبار و شمار نہیں تھا۔ آذن اللہ سبحانہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بس اس کلمہ تنزیح کے تکرار سے اس کو تائی کی تلافی کرتا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ استغفار کرنے میں گناہوں کے ڈانپنے کی طلب ہے، اور کلمہ تنزیح کے تکرار میں گناہ کی بے خونی کی طلب ہے۔ سبحان اللہ، اس پر پورا مکتوب شریف گزرا ہے۔ اور یہ دونوں کلمے سبحان اللہ اور استغفار کس طرح برابر سے؟ سبحان اللہ ایک ایسا عجیب کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت کم ہے لیکن اس کے معنی منافع بہت زیادہ ہے، اور کلمہ تحمید الحمدللہ کے تکرار سے تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور کلمہ تکبیر اللہ اکبر کے تکرار میں اس بات کی تفصیل ہے کہ اس کی بارگاہ پاک بارگاہ اس سے بہت ہی بلند ہے کہ عذر خواہی و شکر گزار ذات جل شانہ کے لائق ہو، کیونکہ اس کے عذر خواہی استغفار بہت سی عذر خواہیوں اور استغفارات کی محتاج ہے۔ اس بندہ کا حمد کرنا اس کی اپنی نفس کی طرف راجع ہے، نہ کہ حق تعالیٰ کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا رب عزت والے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو تو تمام رسولوں پر، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے۔ محاسبہ کرنے والے شکر استغفار پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن کلمات قدسیہ کے ساتھ استغفار کا کام بھی ہو جاتا ہے اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ان سے استغفار اور شکر کے نقص کا اظہار کرنے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین وصلی اللہ وبارک علیہ وآلہ اجمعین۔ عارفین کی باتوں کو سننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لے کہ میرے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کلمات پڑھتے ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن کبھی ان باتوں پہ کسی نے غور کیا کہ اس طرح ہوتا ہے؟ یعنی سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، الحمدللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی اس کی طرف شاید ہی کسی کی نظر نہیں گئی ہوگی۔ تو حضرت فرماتے کہ جو کلمہ سبحان اللہ ہی کلمہ تنزیح ہے۔ کلمہ تنزیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو عیب کہتے ہیں اس سے پاک ہے، جس قسم کا بھی کمزوری ہے، جس قسم کا بھی عیب ہے، جس قسم کا بھی کمی ہے، جس قسم کا بھی نقصان ہے، جو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہم لوگوں کی عادتیں بڑی اچھی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم ان عادتوں کو جانتے نہیں کہ کیوں ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ گر پڑا، تو جو عورتیں تھیں نا میرے ساتھ، اس نے کہا بسم اللہ۔ میں حیران ہوں کہ میں نے کہا یہ تو گرتے وقت تو ظاہر مطلب ہے کہ بسم اللہ کہنا عجیب بات ہے کہ مطلب بسم اللہ یعنی کہہ دیا اس نے۔ تو میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا مسنون دعاؤں کا، تو اس میں لکھا تھا مصیبت کے وقت کی دعا، یعنی مطلب کوئی حادثہ کے وقت کی دعا، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا سبحان اللہ،
یعنی یہ دعا ہے، یہ ہمیں ہمارے سرشت میں ہے الحمدللہ، کہتے ہم اس طرح، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دعا ہے؟ مطلب اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اب ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ بہت ماشاءاللہ اچھی اچھی عادتیں الحمدللہ ہماری لوگوں کی، مثلا سبحان اللہ کہنا، کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ شعر کوئی اچھا پڑھ لیتے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اچھی بات کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا ہے کہ سبحان اللہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بظاہر لگتا ہے کہ سبحان اللہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، جو شعر پڑھ رہا ہے، جو اچھے بات کر رہے ہیں ہم اس کی، حالانکہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے، بہت مطلب پاک ہے، وہ جو ہے نا وہ تمام چیزوں سے منزہ ہے، ہم لوگ کبھی بھی حق نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں جی، اب دیکھیں یعنی مطلب ہے کہ کیا بات ہے، تو کبھی بھی ہم نے ان چیزوں کا نہیں سوچا۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کے بارے میں ہے نا کہ اگر کسی کی نظر لگتی ہو تو اگر وہ ماشاءاللہ کہ اس کی نظر نہیں لگے گی، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ لوگ ماشاءاللہ کہتے پھر بھی ان کی نظر لگتی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ صرف کہتے ہیں، وہ ماشاءاللہ صرف کہتے ہیں، ان کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، عادتاً کہہ دیتے ہیں تو دل ان کے ساتھ، ماشاءاللہ کا مطلب ان کو نہیں معلوم کہ ماشاءاللہ ہے کیا چیز، تو نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا اس کے بارے میں ان کا ذہن بنے گا۔ ماشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کیسی چیز بنائی ہے، یہ تو اس کا کمال ہے۔ اب دیکھو اگر آپ اللہ کی طرف نہیں جاتے، ذہن میں آپ کا نہیں جاتا، تو آپ کے اس انسان کی طرف ذہن جاتا ہے تو اس کو نقصان ہو جائے گا، اس کی نظر لگ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے اللہ کی طرف نظر چلے گیا تو اب آدمی تو بچ گیا نا، اس کو پھر نظر نہیں لگے گی۔ لیکن کیا ماشاءاللہ کہنے سے اللہ کی طرف نظر جاتی ہے؟ ہاں ہاں، تو اگر نہیں جاتی تو ماشاءاللہ نہیں کہا نا، ویسے زبان سے تو کہہ دیا لیکن اصل میں تو نہیں کہا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ بس اس لنک کی ضرورت ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل دیکھو نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، عادت تو ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن وہ نماز جس میں انسان کا روح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، وہ نماز تو کسی کسی کی ہوتی ہے نا، جس میں انسان کا روح اللہ کی طرف ہو تو نماز کسی کسی کی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ نماز جو تبدیلی لانے والی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، وہ نماز کسی کسی کی ہوتی ہے، اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اس طرح روزہ، اس سے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے ہم رکھتے ہیں لیکن پھر تقوی کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح روزہ رکھنا چاہیے اس طرح ہم نہیں رکھتے۔ اب ذرا غور فرمائیں، شریعت کے اعمال مستقل ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ شریعت کے اعمال تو مستقل ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے، لیکن شریعت کے اعمال کا جو اثر ہے وہ ہر ایک پر اپنا اپنا ہے، کسی پہ بہت زیادہ کامل، کسی پہ کم، کسی پہ کم، کسی پہ کم، کسی کا نہ ہونے کے برابر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف یا طریقت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اصل میں انہی کے سنوارنے کا نام ہے۔ یعنی ہم لوگ جو نفس کی وجہ سے ان اعمال شریعت کو جو توجہ دینا چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتے، ان کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، تو نفس کی اصلاح کر کے ہم اس کو اس طرح کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو طریقت کوئی نئی چیز نہیں ہے، طریقت یہی شریعت کے اعمال کرنے کا نام ہے، لیکن کیا؟ نفس کی اثر کو ختم کر کے۔
تو گویا کہ ہمارا جو طریقت ہے وہ صرف نفس کے اوپر محنت ہے، شریعت کے عمل سے اس کا کوئی کام نہیں. وہ تو ہر ایک نو کرنا ہے، وہ تو بغیر تصوف کوئی صوفی نہیں ہوگا تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز تو وہ بھی پڑھے گا، روزے وہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ وہ بھی دے گا، حج وہ بھی کرے گا، معاملات وہ بھی سیدھے کرے گا، ساری چیزیں وہی کرے گا جو شریعت کے اعمال ہے. وہ صوفی بھی وہی کرتا ہے. فرق صرف یہ کہ صوفی جو ہے وہ نفس کا جو اثر ہے. بلکہ آج صبح میں ایک بات کر رہا تھا اپنے ساتھی سے، میں نے کہا نقشبندی سلسلے کا ایک بہت زبردست نظام ہے لطائف کا، جس میں انسان کا تعلق ملا اعلیٰ کے ساتھ، عرش کے ساتھ بنتا ہے لطائف کے ذریعے سے. ان کو کہتے ہیں لطائف کا اجرا. لطیف قلب ہے، لطیف روح ہے، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف اخبار. اب مشائخ فرماتے ہیں کہ ان کے جو جڑیں ہیں وہ وہاں عرش کے اوپر ہے، اور ان کا جو سر ہے وہ ہمارے اندر ہے. اب یہ ہے کہ مطلب اگر ہم اپنے لطائف کو جاری کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے انسان کا کنیکشن صحیح ہو جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ. اب یہ دیکھو نا، پنکھا میں نے لگا دیا، لیکن میں نے اگر تار کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، مطلب اس کے پاور کے ساتھ، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. سسٹم سارا موجود ہے، لیکن جب تک اس کا کنیکشن میں بجلی کے پاور کے ساتھ نہیں کروں گا تو اس وقت تک نہیں چلے گا. تو اسی طریقے سے نظام ہمارے اندر موجود ہے، لیکن جب تک کنیکشن اوپر سے نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا، وہ چیز نہیں ہوگی. تو اب یہ ہے کہ لطائف کا جاری ہونا اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنیکشن بن جائے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو ادھر پڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کنیکشن ہے. بھائی یہ تو مسل ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تصور سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق نہیں جب تک اس کا کنیکشن، اور اس کا کنیکشن بنتا ہے نفس کے اصلاح کے ساتھ. جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کنیکشن. اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت مجدد صاحب بالکل صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ جذب جب حاصل ہو جاتا ہے، جذب جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سلوک طے کرنا ہوتا ہے. اور جذب حاصل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان مقام قلب میں پہنچتا ہے. اور مقام قلب میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں نفس اور روح یہ آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں، ان کے آپس میں مقابل ہوتے. نفس نے روح کو گھیرا ہوتا ہے نا. ویسے بھی عام طور پر ظاہر نفس، روح ہمارے جسم میں آ کر نفس کا قید ہو گیا تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نفس کے علاوہ، نفس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت ہم نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیں تو، اور روح سے آزاد ہو جائے، تو یہ پھر اپنی جگہ ان کے ساتھ کنیکشن بن جاتا ہے، یعنی ملائلہ کے ساتھ. اب ملائلہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا تو کہتے ہیں یہ جو ہمارا قلب ہے یہ بن جاتا ہے آئی پیس. آئی پیس ملائلہ کا بن، جیسے دوربین میں آپ دیکھتے نا، تو دوربین میں آپ دیکھتے ہوئے آئی پیس ہے، اس میں آپ کو بہت دور کی چیز بھی نظر آتی ہے. اب ویسے ہوتے جیسے بالکل آپ کے سامنے. ہاں جی. تو وہ اسی طریقے سے ملائلہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن جس وقت ہمارے دل کا تعلق اس کے ساتھ بن گیا تو اس دل میں وہ ساری باتیں ادھر کی آنی شروع ہو جاتی. ہاں جی. تو اب دیکھ لیں، یہ لطیفہ قلب کی بات ہو گئی، لطیفہ قلب کی بات ہو گئی جو مجھے صاحب نے بالکل واضح طور پہ اس کو ایکسپلین کیا ہے. اب اس کے ساتھ لطیفہ روح کا اپنا ایک، پھر لطیفہ سر کا اپنا ہے، لطیفہ خفی کا اپنا ہے، لطیفہ اخفا کا اپنا ہے. وہ حضرت نے اور مقامات پر بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ لطائف کا اجرا اصل میں یہ ہے، اور یہ اجرا اس وقت ہوتا ہے جس وقت نفس کی اصلاح ہو جائے. جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی اجرا نہیں ہوتا. ہاں جی. ویسے ٹھیک ہے، پڑکنا وڑکنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل جس کو ہم کہتے ہیں جو اس کا یعنی مظاہرہ اور اس کے اثرات وہ اس وقت ہوتے ہیں جس وقت نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر جذب کسی کو حاصل ہو گیا، اس نے سلوک نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو کامل سمجھا، تو ملزوم متمکن ہے. وہ ملزوم متمکن ہے، نہ خود پہنچا نہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، نہ خود پہنچا نہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی تکمیل کرا دے.
ہاں جی، اس سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں راستے کا ڈاکو نہ بنے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اب ذرا تھوڑا سا آگے حضرت پاس دفتر اول کے مکتوب نمبر 231 میں ارشاد فرماتے ہیں حصول اور وصول میں فرق. حصول اور وصول میں فرق. اے بھائی، حصول باوجود دوری کے متصور ہے اور وصول مشکل و دشوار ہے. جیسے کہ انقاب کو ایک مخصوص تصور کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے تو کہہ سکتے ہیں انقاب ہمارے قدر مدرکہ میں حاصل ہے، لیکن انقاب تک پہنچنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ذلیت جو کس چیز کے مرتبہ ثانی میں ظہور سے مراد ہے. ذل کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک اصل چیز ہوتی ہے، ایک اصل چیز کی نقل ہوتی ہے قسم کی، مطلب جس کو کہتے ہیں نا عکس، ذل سایہ، تو دوسرے مرتبے میں ظہور جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تنزل کر کے اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں مرتبہ ثانی میں ظہور سے مراد اس چیز کے حصول کے منافی نہیں، لیکن اس چیز کا وصول ذلیت کے تام نہیں لا سکتا. لہٰذا ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ جو وصول ہے وہ تو اس کے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہم نے بحث کی ہے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ تصور میں کر لے کہ میرا دل مطلب میں وہ جو ہے نا اللہ اللہ ہو رہا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن واقعی میرا نفس پہ قابو پا کے جو اللہ اللہ کرنا ہے اور اس کا الملائلہ کے ساتھ تعلق ہو جانا ہے وہ تو وصول ہے. تو وہ تو تب ہوگا جب نفس کی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے حصول اور وصول کے درمیان فرق معلوم ہو گیا. دفتر اول کے مکتوب نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرے کو برائیاں عارف کے لیے نیکی کا حکم پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک یبدل اللہ الحسنات سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ کی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں اس کی نیکی ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی بری خصلتیں اس کی اچھی صفتیں بن جائیں. مثلا ریا و سمعہ جو برائیوں اور بری خصلتوں میں سے ان کے حق میں حسن و خوبی پیدا کرتے اور حمد و شکر کا حکم حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے کہ اس درویش کے تمام قسم کی عظمت و کبرائی کو اپنے آپ سے مسلوب کر کے نفی کر کے حق تعالیٰ کے پاک بارگاہ کی طرف منسوب کیا اور تمام اقسام کے اس نے جمال و خیر و کمال کو اپنے سے دور کر کے حق تعالیٰ کے سمجھ اپنے آپ کو شر و نقص کے سوا کچھ نہیں پاتا اور اپنے آپ ذلت و محتاجی اور عز و انکسار کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور بالفرض عظمت و کبرائی کا کوئی سب بظاہر اس کی طرف متوجہ تو اس کو زینت سمجھے کہ جس کے ذریعے سے وہ فوق بلندی کی طرف جائے گا اور ذات پاک تو جو عظمت کبرائی کے لائق ہے پہنچ جائے گا. اور حسن جمال کا بھی یہ حال ہے کہ زینہ ہونے سے زیادہ اس کی نصیب نہیں ہے. امانت والوں کی طرف راجع ہوتی ہے. پس ریا و سما کی صورت میں عارف کا مقصود شہرت و فخر و بلندی اور عظمت نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ کی اس نعمت و احسان کا اظہار ہے جو اس بارے میں اما بنعمت ربک فحدث کا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت کا جو اظہار ہے یہ بھی شکر میں آتا ہے. تو باقی لوگوں کا جو ریا ہے جیسے مطلب لوگ ریا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ اس دوسرے اس وجہ سے میں آپ کو یعنی عرض کروں گا میرے خیال میں ذرا مشکل ٹاپک ہے اس کو ذرا واضح کرنا چاہیے. اللہ اکبر. واقعتاً جو مبتدی اور منتہی کا فرق ہے یہ عوام پہ نہیں کھلتا کیونکہ عوام مبتدی اور منتہی کو ایک سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کہ عوام جو ہے نا صرف احوال دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. احوال کے پیچھے جو نیت ہے وہ عوام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نیت تو کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وہ تو انسان نہیں جانتا نا. وہ اندر کے باطن کے معاملہ ہے. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایک شخص رو رہا ہے تکلیف سے, تکلیف اس کو ہو رہی ہے اور رو رہا ہے تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. جو مبتدی ہے وہ نفس کی وجہ سے روتا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو رو رہا ہے. اور جو منتہی ہے وہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ اس حال کا قدر کرنا چاہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تکلیف اس لیے ڈالی کہ میں اس کی قدر کر لوں، اس حال کے مطابق جو کچھ کرنا ہے عاجزی وہ میں کروں. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے رو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو فریاد کر لیتے. کسی نے کہا حضرت آپ بھی، یعنی آپ تو بہت ہی زیادہ یعنی کامل لوگوں میں سے. پھر میں اللہ کو اپنی پہلوانی دکھاؤں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی پہلوانی دکھاؤں؟ اب دیکھیں نیت کیا ہے. تو انما الاعمال بالنیات جو ہے نا، وہ اصل میں اب ریا جو ہے مطلب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ مثلا میں آپ کو بات بتاؤں، میں مثلا اگر سید ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کوئی میرے ساتھ اس کا کمال کوئی ایسوسیٹ کرتا ہے؟ میں نے کون سے پہاڑ کو سر کیا تھا کہ میں سید بن گیا؟ کیا مطلب میں نے محنت کی ہے یا کیا میں نے کیا ہے کہ میں اس سے سید بن گیا ہوں؟ یہ تو میرے کام ہی نہیں ہے. تو اس پر میں فخر کروں گا تو یہ فخر کیسے ہوگا؟ یہ فخر کیسے ہوگا؟ یہ فخر فضول ہوگا. لیکن اس کا اظہار بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا انا سید اولاد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. یہ بعض دفعہ مطلب اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ مثلا استفادے کے لیے ضرورت ہو. میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا کہ مجھے کچھ علم حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے میں اگر اس کا اظہار کر لوں تو بھی جائز ہے. اگر میں اس لیے اظہار کر لوں کہ لوگ میرے پاس ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علم ہے یا جو بھی چیز ہے، میں اگر دینا چاہوں تو لوگ اچھی طرح لینا شروع کر لیں اور میں اس کے ذریعے سے اس کا اظہار کر لوں، تو اب یہ ایک فائدے کی چیز ہو گئی، لوگ کے فائدے کے لیے چیز ہو گئی. اب کبھی میرے فائدے کی چیز، کبھی لوگ کے فائدے کی چیز، اس نیت سے اس کا اظہار اور ہو اللہ کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر مطلب ہے کہ اس میں فائدہ ہے. تو اس طریقے سے مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے. دیکھو طالوت بادشاہ بنا دیے گئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کو کیوں بادشاہ کیا ہم سے زیادہ بہتر ہے، نہ تو اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس مطلب یہ ہے کہ وہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو دو چیزیں میں نے دیے ہیں، ایک اس کو میں نے جسم دیا ہوا ہے مضبوط، اور ایک میں نے اس کو علم دیا ہے. یوسف علیہ السلام اس نے کہا کہ مجھے آپ بنا دو وزیر خزانہ، میں حافظ و امین ہوں. ظاہر مطلب کو وہ لوگ یہ استعمال کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی جو کامل ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے، جو ناقص ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے. ناقص اپنے نفس کے لیے ظاہر کرتا ہے، کامل اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے ظاہر کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے مفید ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے مفید ہوتی ہے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 66 میں حضرت ارشاد فرماتے خوف غلبہ دشمن کے لیے کوئی عمل فرمانا چاہتے ہیں. واضح ہو کہ خوف اور دشمنوں کے غلبے کا وقت امن و امان کے لیے سورت الاف یعنی لیالف قریش کا پڑھنا مجرب ہے. ہر دن اور رات کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھا کرے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ جو شخص کس جگہ اترے ہوئے کلمات پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق، تو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی. ہاں جی، یہ ماشاءاللہ یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے حضرت نے بیان فرمایا. دفتر اول کے مکتوب نمبر 21 میں فضائل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں طریقہ نقشبندیت کی فضیلت بہت ساری مکتوبات گرامی میں مذکور ہے. ان میں سے چند مکتوبات یہ ہیں: دفتر اول مکتوب نمبر 21 27 37 58 66 90 221 243 وغیرہ میں سے بعض مکتوبات شریف کے اقتباسات درج کیے جاتے ہیں.
اصل میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہ ہو کہ پھر کنفیوز ہو جائے جیسے بعض لوگوں کے لیے بعض چیزیں عیب ہوتی ہے نا، پیدرم سلطان بود والی بات اور اس قسم کی، وہ عیب ہے، لیکن حضرت کیوں فرما رہے ہیں، اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے، کیوں حضرت یہ باتیں بتانے چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ نقشبندی سلسلہ ہندوستان میں نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں آتا یہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے پہلے تو نہیں تھا نا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ انہوں نے جو ہجرت کی ہندوستان کی طرف، اس میں حکمت تھی، وہ تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا ان کی طرف جانے کا، تو الحمدللہ حضرت، تو یہ سلسلہ نہیں آتا، چشتی موجود تھا، قادری موجود تھا، سوروردی موجود تھا، سوروردی تو بالکل قرن اولا والا موجود تھا، یعنی خواجہ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت والا جو ہے، کیونکہ بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ براہ راست حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے، تو گویا کہ سیکنڈ فیز کے حضرات اس سے سٹارٹ لیے اور پھر ابھی تک مسلسل چلا رہا تھا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سروردی سلسلہ ہمارے پاکستان کا بنیادی سلسلہ ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جیسے مطلب بعض چیزوں کے ساتھ خصوصی نسبت ہے نا، تو اس میں سوروردی سلسلہ جو ہے یہ پاکستان کا بنیادی سلسلہ ہے، کیونکہ سوروردی سلسلے کے اکابر وہ مسلسل چلے آ رہے ہیں، مطلب مسلسل، تو یہ گویا کہ اس کی کنٹینیوٹی۔ چشتیہ سلسلہ اس کا صرف ہمارا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یعنی ادھر پاک پتن شریف میں، اور کون سے چشتیہ سلسلے کا کوئی بڑا موجود ہے؟ چشتیہ سلسلے کا کوئی بڑا موجود نہیں ہندوستان میں زیادہ تر۔ ہاں جی، اس طرح جو ہے مطلب قادری سلسلے کا بھی یہ حال ہے کہ وہ کچھ شریف میں مطلب موجود ہے، قادری سلسلے کا حضرات وہ بھی قرون اولا والا موجود ہے، کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی ثانی، شیخ عبدالقادر جیلانی ثالث، شیخ عبدالقادر رابع، یہ تینوں جو ہے نا وہاں پر ہے اس شریف میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مطلب موجود ہے، صرف نقشبندی سلسلہ ہندوستان میں نہیں آتا، اور اس کے کچھ خصوصی برکات تھے۔ نقشبندی سلسلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مصائب کے وقت اور مشکلات کے وقت بہت ہی زیادہ سٹیبل سلسلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا پتہ چلنا ضروری نہیں، کیونکہ ساری چیزیں اندر ہی اندر ہے۔ اب جہری ذکر کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا، لیکن نقشبندی ذکر کرے گا تو اس کا کس کو پتہ چلے گا؟ ہاں اگر کسی کو بتا دے وہ جی میں نقشبندی ہوں تو الگ بات ہے، ہاں، لیکن اگر کسی کو نہ بتائے تو کسی کو کیا پتا؟ ظاہر ہے وہ اپنا لگا رہے گا، ان کو اللہ کے ساتھ وہ جو ہوگا وہ ہوگا، وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے ماورا نہر میں، سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ کامیاب سلسلہ نقشبندی سلسلہ ہے۔ ترکی میں ابھی تک حتیٰ ترک نے بےخونی کی، لیکن نقشبندی سلسلہ کی وجہ سے ترکی گڑبڑ نہیں ہو سکا۔ ابھی تک اردوان بھی نقشبندی سلسلے کا ہے آج، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مصائب اور تکالیف اور مشکلات اس میں بہت سٹیبل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دعوت چشتی میں زیادہ ہے، تبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہندوستان میں اسلام کا داخلہ چشتی سلسلے سے ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مکمل جو داخلہ ہے وہ چشتی سلسلے کی مرہون منت ہے۔ لیکن جس وقت مشکل وقت آ گیا، اکبر کا دور آ گیا جس میں تمام چیزوں کو ختم کیا جا رہا تھا، علماء کو یا شہید کیا جا رہا تھا، بدر کیا جا رہا تھا، اور جینا دین الہی کو فروغ دیا جانے لگا، اس وقت نقشبندی سلسلے نے کی اتنا کمال کے ساتھ کیا کہ یہ مخفی سلسلہ ہے نا، اس کا کیا پتہ چلتا؟ اکبر کے نصف سے زیادہ درباری حضرت کے ساتھ متعلق تھے اور اکبر کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ان کا بہت بڑا درباری عبدالرحیم خان خانہ یہ حضرت کا مرید تھا، ان کے لیے مکتوبات موجود ہیں۔ ہاں جی، یہ جس وقت جہانگیر نے قلعہ گوالیار میں حضرت کو قید کر دیا
تو محمد خان جو حضرت کا مرید تھا اس نے بغاوت کر لی پشاور میں، بغاوت کر لی، اور یہاں ہندوستان سے بھی کچھ حضرات جو جرنل حضرات تھے مطلب حضرت کے ساتھ متعلقین وہ بھی وہاں پر چلے گئے، ان کا اچھی خاصا فورس وہاں پر جمع ہو گیا. ان کی سرکوبی کے لیے جہانگیر نے جس کو بھیجا ان کو گرفتار کر لیا، انہوں نے جو بھی جاتا تھا ان کو گرفتار کر لیتے، حتیٰ کہ جہانگیر سے سرنڈر کر لیا. لوگوں نے کہا کہ لوگ ان سے پوچھ کہ اب کیا، انہوں نے کہا بس حضرت اگر کچھ کرے تو کرے ورنہ حکومت گئی. تو باقاعدہ گوالیار قلعے میں حضرت کے ساتھ ملے، حضرت سے رابطہ ہوا. حضرت نے پھر خط لکھا محمد خان کو کہ ہمارا کام حکومت کرنا نہیں ہے، حکومت یہ کریں گے البتہ شریعت کے مطابق کریں، اور ان سب کو خوب ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کو رہا کرو. تو ان سب کو رہا کروا دیا. پھر جو ہے نا وہ مطلب مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو جہانگیر اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا. ہاں جی. اور پھر یہ ہے کہ جو شاہجہاں تو باقاعدہ بیعت ہوا حضرت سے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تو معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی. تو اس کا مطلب چوتھے پشت میں آ کر جو یعنی اکبر نے بگاڑ پیدا کیا تو سارا کے سارا ختم ہو گیا. اور جس تخت پر بیٹھ کر اکبر فقہا کو صفا کہتا تھا، اسی تخت پر بیٹھ کر اب حضرت نے اپنے ساتھ فقہا کو بیٹھایا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے فتاوی عالمگیری لکھوایا. اتنا بڑا چینج آیا. یہ کس چیز کا؟ یہ نقشبندی سلسلہ ایک خصوصی الگوریدم ہے، اس کی برکت سے ہوا. مخفی نظام، مخفی نظام، یہ اس میں مطلب برکات ہے نقشبندی سلسلے کی. تو اس وجہ سے ظاہر مطلب اس کا تعارف کرنا ضروری تھا. تو اس تعارف کے لیے حضرت نے جو کلمات کہے ہیں تو اس کو بطور وہ نہ سمجھا جائے کہ مطلب ہے کہ دوسرے سلسلوں کی تنقید کر رہے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اپنے سلسلے کو خواہ بڑھانا ہوئے. وہ اصل میں دیکھیں نا، ایک نئی چیز جو ضروری ہے اس کو متعارف کرنے کے لیے آپ کو کچھ کہنا پڑے گا یا نہیں کہنا پڑے گا. تو یہ اس کے لیے اس کی وجہ سے جب تک حضرت کے ہسٹری لوگوں کو سامنے نہ ہونا وہ مکتوبات شریف کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے جس وقت میں نے مکتوبات شریف پر کام شروع کر لیا تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مبشرات میں ایک اطلاع آئی اور فرمایا کہ مجھے میرا پتہ ہے کہ اس کو کہہ دو کہ پہلے مجدد صاحب کی ہسٹری پڑھو. جب تک ہسٹری آپ نے نہیں پڑھو گی اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی کہ مکتوبات میں کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے حضرت کے جو ہے نا اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کاروان دعوت عظیمت کی جلد 4 جو صرف مجدد ثانی رحمۃ اللہ پڑھے، وہ میں نے نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیا اور پھر میں نے اس کو پڑھا. اس کے پڑھنے کے بعد یہ تمام چیزیں کھل گئی کہ اس وقت حالات کیسے تھے. ہاں جی. کیونکہ آج کل ہسٹری ہماری جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے. پہلے پڑھائی جاتی تھی چیزیں لیکن اب آج کل نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب تک انسان نے پڑھی نہیں ہوتی اس وقت تک مکتوبات شریف کا جو کنٹینٹ ہے سمجھ میں نہیں آتا. ممکن ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، مطلب یہ سمجھ نہ آئے. تو یہ وجہ، اس وجہ سے میں نے اس کی لمبی تمہید باندھی تاکہ مطلب معلوم ہو جائے کہ آخر کیوں حضرت نے ایسی باتیں فرمائی ہیں. اکابر نقشبندی قدس الاسلام کے نزدیک یہ حضور ذاتی دائمی ہے، ان بزرگوں کے نزدیک زائل ہو جانے اور غیبت سے بدل جانے والے حضور کا کچھ اعتبار نہیں. لہٰذا ان اکابر کا کمال تمام کمالات سے بالا تر ہے، ان کی نسبت تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے. جیسے کہ ان بزرگوں کی عمارتوں میں جملہ ہے ان نسبتنا فوق جمیع نسب، ان ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالا تر ہے، اور نسبت سے ان کی مراد حضور دائمی ہے. اور سب سے زیادہ عجیب بات ہے کہ ان کاملین کے طریقے میں انتہا ابتدا میں مندرج ہے، اور اس سب میں بزرگوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ چیز حاصل کر لی جو صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے اولیاء کرام کو انتہائی طریقت میں میسر ہوتی ہے، اور یہ بات ابتدا میں انتہا درج ہونے کے سبب سے. اب میں عرض کرتا ہوں بات بالکل صحیح ہے لیکن اس سے غلط مطلب نہ لیا جائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا بات بالکل صحیح ہے لیکن اس سے غلط مطلب نہ لیا جائے، یعنی دوسرے سلسلوں کی تنقیص کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے. یہ والی بات ضروری ہے. مثلا اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں. یہ جو
انتہا اور ابتدا والی بات حضرت نے فرمائی. حضرت نے خود بہت واضح طور پہ ایکسپلین کیا ہے. یہاں تو چونکہ صرف بتایا ہے نا، اگر کسی نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھنا ہے تو مکتوب نمبر 287 میں پڑھے، جہاں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. جہاں پر حضرت نے بات فرمائی ہے کہ انتہا کا ابتدا میں مندرج ہونے کا مطلب کیا ہے، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے جو پہلے جو سلاسل تھے وہ سلوک سے شروع کرتے تھے، سلوک سے کام شروع کرتے تھے، اور بعد میں ان کو جذب عطا ہوتا تھا، جذب وہابی عطا ہوتا تھا. فرمایا ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں لوگ دیکھ سکتے 287 نمبر مکتوب حضرت ہی گیا، ہمارے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ عطا فرما دے جو مطلب یہ اس کے لیے ضروری ہو. تو حضرت پر یہ بات کھل گئی کہ کچھ ایسے طریقے مطلب ان پہ کھل گئے جس کے ذریعے سے جذب کسبی پہلے بھی حاصل ہو سکے. جو سلوک کے بعد جذب حاصل ہوتا تھا وہ جذب جو ہے نا پہلے حاصل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے سلوک طے ہونا آسان ہو جائے. جیسے کوڈ فورجنگ اور ہارٹ فورجنگ ہوتا ہے، تو کوڈ فورجنگ جو ہے ہر چیز میں نہیں ہو سکتی، بعض چیزوں میں تو ہو سکتی ہے نا، کہ ہر چیز میں نہیں ہو سکتی. بعض جگہ پر ہارٹ فورجنگ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے لوہے کو گرم کیا جائے پھر اس کے بعد اس کی فورجنگ کی جائے. تو جب اس قسم کے لوگ جو اس کے بغیر نہ کر سکتے ہو، جو کوڈ فورجنگ کے قابل نہیں ہو، تو پھر کیا ہے، ان کو پہلے گرم کرنا پڑتا ہے جذب کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد ان کی فورجنگ کرے، مطلب سلوک طے کرا دے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ بنیاد تو اس میں جذب کسبی ابتدا میں، پھر سلوک درمیان میں، اور پھر جذب وہابی آخر میں. تو گوئے کہ نقشبندی طریق بن گیا جذب سلوک جذب، اور باقی سلسلے تھے سلوک جذب. اب میں عرض کرتا ہوں جو حضرت نے یہاں پر بات فرمائی ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں. تو اگر میں کہہ دوں کہ باقی طریقوں پہ زیادہ حاوی ہے، پھر کہیں کہ کیسے ابھی بتاتا ہوں. مثلا نقشبندی سلسلے میں تو پہلے جذب ہوگا نا، تو جذب پیدا کرنا پڑے گا نا، تو اس کے بعد پھر کام کر سکے سلوک کا. تو گویا کہ جو باقی سلاسل تھے وہ بھی تو آخر سلوک طے کرا رہے تھے نا. وہ کیسے کرا رہے تھے؟ ان کے لیے تو جذب ضروری تھا، ان کے لیے جذب ضروری نہیں تھا، تو وہ کیسے کرا رہے تھے؟ وہ صحبت شیخ، اور جس کو کہتے محبت شیخ، وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ سلوک کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اب بتائیں صحابہ کے ساتھ کون متشابہ ہوئے؟ سمجھ میں آ گئی نا بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ غالب کہ وہ سارے کام ان کے لیے آسان ہو گئے. ان کو کسی جذب کی ضرورت تھی؟ ان کو جذب کی ضرورت نہیں تھی. ان کو تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی وہ چیزیں مل جاتی تھی، اور جس کے ذریعے سے وہ مشکل سے مشکل کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کون سا، میں نہیں کہتا ہوں نقشبندی سلسلہ ناقص ہے، لیکن میں کہتا ہوں صرف نقشبندی سلسلہ کامل نہیں ہے بلکہ سارے سلسلے کامل. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان دونوں میں فرق ہے. صرف نقشبندی سلسلہ کامل ہونا اور یا نقشبندی سلسلہ ناقص ہونا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نقشبندی سلسلہ بھی کامل ہے، اس کے کمال کی اپنے وجوہات ہیں، اور باقی سلاسل بھی کامل ہے، باقی سلاسل بھی کامل ہیں، اپنے اپنے طور پہ سب کامل ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. جیسے آج کل بعض نقشبندی ذرا تھوڑے سے جذباتی ہو کر وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں دوسروں کا کام ختم ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں کے جہاں انتہا ہے وہاں ہماری ابتدا ہے. تو کیا خیال ہے، آپ کی ابتدا خواجہ معین الدین چشتی کی انتہا کے بعد ہے؟ اس کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی کی جہاں انتہا ہے وہاں سے ہمارے نقشبندی ساتھیوں کی ابتدا ہے؟ ہو سکتی ہے بات؟ جہاں سے خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی انتہا ہو وہاں سے ہمارے نقشبندی ساتھیوں کی ابتدا ہو سکتا ہے یہ؟ جہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے نقشبندی ساتھیوں کی ابتدا ہو، یہ دعویٰ ٹھیک ہوگا؟ مجلس صاحب نے دعویٰ نہیں کیا.
مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہمارے بعض ساتھی کرتے ہیں. حالانکہ مجدد صاحب کا میں آپ کو بتاؤں، حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مشہور ملفوظ ہے حضرت کا، فرمایا تھا کہ قدمی علی رقبت کل اولیاء، میرا قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہے. یہ فرمایا تھا حضرت، قدمی علی رقبت کل اولیاء. فرمایا کیا یہ بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا کس سے؟ مجدد صاحب سے، کیا بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا اپنے اوپر تو مانتا ہوں اپنے اوپر تو مانتا ہوں، البتہ بعد والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعد والوں میں مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کے اوپر تو نہیں ہوگا، اور پہلے والوں میں صحابہ ہیں تو ان پہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اسی وقت کے اولیاء کے لیے تھا، اور وہ حق تھا. آپ جانے حضرت کا پورا ایک مکتوب شریف ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہ، یہ تمام سلاسل کے سردار ہیں، تمام سلسلے وہیں سے چلے. ہاں جی. پھر جس کو لوگ پانچ تن پاک کہتے ہیں، حضرت نے تقریباً انہی کا نام لیا ہے، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین، ان کا نام لیا. پھر وہ تھے، ان کے ساتھ اس میں شریک تھے. ہاں جی، اس میں ان کے ساتھ شریک تھے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، وہ 11 پشتیں سب ساری بتائی جن کے نام شیعہ لوگ لیتے نا، یہ سب نام حضرت نے بتائے ہیں. کہ پھر اس کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد امام باقر رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، پھر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ، سب کے نام بتا دیے. اور جب یہ ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا، مکتوب شریف پڑھا ہے آپ نے؟ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اب بتائیں، تو حضرت نے تو ایسی باتیں نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو باتیں ہیں یہ حضرت نے صرف اس وقت نقشبندی سلسلے کے تعارف کے طور پر کیے ہیں، اور وہ بالکل صحیح ہے. پر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام نبی اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایتوں سے افضل، اس طرح بزرگوں کی ولایت بھی دوسرے تمام اولیاء کرام کے ولایتوں سے بالاتر اور بالاتر کیوں نہیں، جبکہ ان کی ولایت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے. اب بتاتا ہوں یہ ولایت منسوب ہے کس طرح، وہ بتاتا ہوں. یہ بھی حضرت کی برکت سے مجھے پتہ چلا، مجھے اپنے طور پہ کچھ پتہ نہیں تھا. حضرت نے ایک مکتوب شریف میں باقاعدہ فرمایا ہے کہ ہماری نسبت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب ہے، ویسے تو سلسلہ تو چلا علی رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، جیسے اس مکتوب سے بھی پتہ چلا ہے کہ تمام سلاسل کے سردار ہیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ سے جو سلسلہ چلا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پہ آ کر، امام جعفر صادق رحمۃ کا ننیال جو تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، ان کا ننیال جو تھا وہ صدیقی تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو نسبت ہے وہ اس میں چلی آ رہی تھی. یہاں پر دونوں اکٹھے ہو گئے، تو نقشبندی سلسلے میں جو شاخ لگ گئی صدیقی کی، اس کی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے. چلو اس کو یاد رکھیں، حضرت نے فرمایا نا، یاد رکھیں اس کو. اب بتاؤ، یہ شجرہ ہے ہمارا، اس میں نیچے جتنے بھی ہیں نا، ان کے رنگ زیادہ نظر آتے ہیں نا، اوپر رنگ ایک ایک ہے اور بعد میں کئی رنگ ہے نیچے. یہ رنگ زیادہ کیوں ہے؟ اس میں سلسلے مکس ہو گئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ موجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں نقشبندی تھے. ہاں جی، ان کو خلافت مل گئی نقشبندی سلسلے میں. پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی
اور آپ سے ان کا ہاتھ میاں جی محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ جو چشتی بزرگ تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ حضرت کو جانتے نہیں تھے، اس وقت جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا نقشہ تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، وہ کدھر ہے. تو تلاش میں رہے اور لوگوں سے کہا کہ اس قسم کے حلیے کا کوئی بزرگ ہو تو مجھے بتا دیں. جہاں جہاں گئے مایوسی ہوئی. آخر میں کسی نے کہا کہ آپ کی جنجانہ بھی کوئی بزرگ ہے، آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیں. اس کو اسکائپ نہیں تھا، مطلب تصور جانا پڑتا تھا. اچھا بہرحال یہ کہ وہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہی ہے. فوراً جا کر حضرت کے قدموں پہ گر پڑے اور فرمایا کہ مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرمائے. تو حضرت نے ان کو دونوں منڈے سے پکڑ لیا اور اٹھایا، فرمایا تمہیں اپنے خواب پر بڑا مسوق ہے. تو حضرت نے بیعت فرما لیا. اب یہ بیعت کس نے کروایا؟ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب یہ میں جانب اللہ مقرر تھا نا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کروایا اور نقشبندی سلسلے سے چشتی سلسلے میں چلا گیا اور چشتی سلسلے میں بھی خلافت مل گئی اور دونوں سلسلے جمع ہو گئے اور پھر قادریہ میں بھی مل گئی، سہروردی میں مل گئی، تو یہ چاروں سلسلے حاجی صاحب میں جمع ہو گئے. تو جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ والی بات ان کے لیے تھی تو ان کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر وہاں پر اجتماع کی وجہ سے وہ فیض بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آ سکتا ہے نقشبندی سلسلے میں، تو اس طرح جو چاروں ملنے کا چاروں سلسلوں کا فیض نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا. تو بات وہی ہو گئی نا. تو اب جو لوگ کہتے ہیں ہماری نسبت صدیق کی ہے اور باقیوں کی نہیں ہے، تو جائز ہو گیا ناجائز ہوگا؟ فارمولے کے مطابق تو جائز نہیں ہے نا. فارمولے کے مطابق تو سب ایک جیسے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کو اب چھوڑنا چاہیے. اس وقت سب چاروں سلسلوں میں چل رہے ہیں، کوئی ایک سلسلے میں نہیں ہے. خود مجدد صاحب رحمۃ چاروں سلسلوں میں تھے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ چاروں سلسلوں میں تھے. قادری سکندر کیتلی رحمۃ اللہ سے، اور نقشبندی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے، والد صاحب سے چشتی، اور اپنے استاذ سے کبروی سلسلہ اس میں تھے. اور کبروی سلسلہ بعد میں سہروردی کیسے ملتا ہے؟ ہاں جی. تو ظاہر چاروں سلسلہ میں تو خود حضرت چاروں میں ہیں، بعد میں آنے والے سارے چاروں میں آ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ باتیں اب چھوڑنی چاہیے. اب سب ایک ہو گئے ہیں. پہلے اگر تھے بھی آگے پیچھے تو اب ایک ہو گئے. تو اب کیوں خواہ ان پہ الجھتے ہو؟ کیوں خواہ میں سب سے اونچا؟ میں یہ کیا تصوف میں یہ سکھاتا ہے کہ میں سب سے اونچا؟ تصوف تو یہ سکھاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. وہی ابھی حضرت فرما رہے تھے نا، تصوف تو یہ سکھاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، وجہ اس کے آپ کہنے لگے کہ سب سے بڑا میں. تو یہ والی باتیں چھوڑنی چاہیے. اب یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب سب مکس ہو گئے ہیں. لہذا اب ان باتوں کو چھوڑ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے جو طریقہ میسر آ جائے بس اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے. یہی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی اگرچہ ہم چاروں سلسلوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن بدھ کے دن ہم خاص اس کا احترام کرتے ہیں نقشبندی سلسلے کا. اور یہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہمیں مبشرات کے ذریعے سے حضرت مجدد صاحب رحمۃ کی طرف سے تعلیم آیا کہ اس بدھ کے دن اللہ کے ذکر کی جگہ مراقبہ کر لیے گا. باقی سے نہیں روکا، باقی جیری سے نہیں روکا، صرف اللہ کا ذکر جو خاص ہے نقشبندی سلسلے کا ہے تو فرمایا کہ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ ہم مراقبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا.